السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دیکھیں حدیث بھی کتنی خوبصورت آج آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ 3 احادیث ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں کہ چلو وقت بچانے کے لیے ایک ایک حدیث کر لیں، لیکن پھر ایسا لگتا ہے جیسے کہ امپیکٹ ہے اس کا وہ اثر نہیں آ رہا ہوتا جب ہم چیزوں کو بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دعا کی کتاب میں دعا نمبر ہے 14، پیج نمبر ہے 53، اور حدیث کی کتاب میں پیج نمبر ہے 98، اور دعا نمبر 14 کے تحت 3 احادیث ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے دین میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں ان کو حفظ کرنے کی آپ کوشش کریں۔ آج آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، آلریڈی کورس کا ٹائم آدھا گھنٹہ کم ہوا ہے، ٹائم بینگ، فار دا ٹائم بینگ۔ اب مثال کے طور پہ یہ حدیث تھی کہ این متحابون بجلالی الیوم اظلہم علی فی ظلی الیوم لا ظل الا ظلی۔ میں بھی یاد کروں، آپ بھی یاد کریں۔ ہم سوچیں گے چلے اب یہ حدیث ہم یاد کر لیتے ہیں کہ این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ چھوٹی سی حدیث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ 10-15 دفعہ دہرائیں گی، یاد ہو جائے گی آپ کو۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ایک آگے بڑھنے کا اور علم میں پروگریس کرنے کا میدان ہے۔ اب دیکھیں نمبر 14 کے نیچے نمبر اے دیکھیں، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن بہتر اور اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ باقی مذاہب کے اندر تصور کیا ہے؟ جو جتنا بے کس، مجبور، بیچارہ، کمزور ہوگا اتنا دیندار ہوگا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جو جتنا پر اعتماد، جتنا صحت مند، جتنا طاقتور، جتنا مضبوط قوت ارادی رکھنے والا ہوگا، اس کا علم مضبوط، اس کا جسم مضبوط، اس کی عقل مضبوط، فہم اس کا تیز، دماغ تیز کام کرتا ہے، ہاتھ پاؤں اچھے چلتے ہیں قوت کے ساتھ، وہ بہت اچھا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے کہ باقی مذاہب دنیا چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو جب دنیا چھوڑنی ہے تو طاقت کا کرنا کیا ہے؟ فضول چیز ہے طاقت۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ تمہیں دنیا سنوارنی ہے۔ اسکیپزم نہیں سکھاتا اسلام ہم کو، آسٹرچ ایٹیٹیوڈ نہیں سکھاتا ہم کو کہ تم مٹی میں سر ڈال کر بیٹھ جاؤ، خود ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بیٹھے رہو بس۔ نہیں، تم کو قوت استعمال کرنی ہے، اپنی زبان کی، عقل کی، علم کی، جسم کی۔ تو قوی ہوتا ہے مومن، اور اللہ تعالیٰ سے قوت مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں نشاط پیدا کر دے، اللہ مجھ کو توانائی دے دے، اللہ مجھ کو انرجی دے دے، بہترین پلاننگ کرنے کی مجھ کو اللہ تعالیٰ تو صلاحیتیں عطا فرما دے، اللہ میرے ہاتھ میں طاقت دے دے، میرے پیروں میں طاقت دے دے۔ اور کتنا اچھا لگتا ہے انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنا کام کرے، کسی کے محتاج ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے میڈس یا نوکر دیے ہیں، نعوذ باللہ اگر کوئی چلا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ اب پتہ چلا ہم کو تو پکانا ہی نہیں آتا۔ اب اگر جیسے ہمارے ہاں اس دنیا کے حصے میں رواج ہے کہ بھی صفائی کرنے والیاں یا صفائی کرنے والے سب کے عام طور پہ سب کے گھروں میں آتے ہیں، تب اگر میڈ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ گھر صاف نہیں ہوگا کیا؟ مجھے تو باتھ روم میں دھونا نہیں آتا، مجھ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ وہ جھاڑو یوں پکڑتے ہیں کہ یہاں سے پکڑتے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا۔ اب اگر کوئی پکانے والا نہیں ہے تو روٹی نہیں پکانی آتی، وہ تو بازار سے ہی کھائے چلے جائیں گے، وہ تو نان ہی آتے رہیں گے بازار سے۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہر ہنر آنا چاہیے، ہر ہنر، ہر چیز اپنے ہاتھ سے، روٹی پکائیں، پراٹھے پکائیں، آلو کے پکائیں، دال کے پکائیں، آپ کی مرضی۔ بہترین کھانا سیکھیں، صفائی بہترین آنی چاہیے، علم کے اندر بہترین ہو، آگے بڑھیں۔ اور یہ بیکار کی بات ہے کہ جو پڑھتے ہیں نا ان کو تو گھر کا کام نہیں آ سکتا، دے ڈونٹ ہیو ٹائم۔ یہ بالکل نئی نرالی بات ہے کہ ہمارے بچے تو پڑھنے میں اتنے لگ گئے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی گھر کی سکلز اپنی سیکھیں۔ نہیں، سب کچھ انسان کو آنا چاہیے، جو آ سکتا ہے سیکھیں، کبھی ہتھیار نہ ڈالیں کسی چیز کے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ سے صحت کی بہت دعا کیا کریں، وہ انشاءاللہ وہ ہم آج کریں گے بھی۔ لیکن ساتھ ضعیف لوگوں کا دل بھی رکھ لیا، کیا وفی کل خیر، لیکن خیر سبھی کے اندر ہے۔ اگر اللہ اور رسول کے ساتھ مخلص ہیں، ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایمان کی قوت کے لیے جسمانی قوت نہیں چاہیے ہوتی، تو ایمانی قوت ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی اچھے ہیں۔
اور پھر دیکھیے آپ نے کیا نصیحت فرمائی، احرص علی ما ینفعک، نفع دینے والی چیز کے حریص بنو، لالچ کرو، لالچ، بی گریڈی. تم اپنا تھریشولڈ بہت لو نہیں رکھنا زندگی کے اندر کہ جیسا کیسا بھی اوندھا سیدھا بھی پڑھ لوں بس ٹھیک ہے. نہیں، اگر پڑھائی کر رہے ہیں کہ مجھے پوزیشن لینی ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ کے لیے کورس نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کا ہدف ہونا چاہیے کہ میں بیسٹ نمبرز لوں گی اور میں اعلیٰ ترین نمبر لے کر اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کروں گی. ہاں تو میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو ٹھیک ہے، میں نہیں بھی آ رہی تو کیا فرق پڑتا ہے، ایبسنٹ ہو رہی ہوں تو کیا ہے، لیٹ ہو رہی ہوں تو کیا ہے، نہیں ٹیسٹ دیے تو کیا ہے. تو اللہ کے لیے ایسے کرتا ہے انسان. کہتے ہیں نا دنیا کے لیے تو رس اور اللہ کے لیے چھلکے. بس یہی رہ گیا سارا، اللہ کے لیے پھوک اللہ کے لیے رہ گیا، اصل سارا دنیا کو دے دیا. دنیا میں اور کسی چیز کے لیے تو یہ نہیں سوچتے کہ درزی جیسا کیسا بھی سیدھے اوندھا سیدھا میں تو پہن لوں گی، کیسے کہتے ہیں. نہیں، یہاں تو ہر چیز میں پرفیکشن چاہیے. تو جو کام کریں پرفیکشن کے ساتھ کریں. احرص علی ما ینفعک، جو چیز تم کو نفع دے، دنیا کا نفع، آخرت کا نفع، آگے بڑھ کر حاصل کرو، ہمت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ. اور کیا کرو، اپنے اوپر بھروسہ زیادہ نہیں کرنا، وستعن باللہ، اللہ کی مدد مانگو، مشکلات میں اللہ سے مدد طلب کرو. ولا تعجز، ہمت نہیں ہارنا، کبھی ہمت نہ ہارنا. کیا نبی تھے ہمارے، بہت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہر نبی نے اچھی باتیں سکھائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لیڈرشپ کوالٹی سکھائیں. کیا لیڈر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب لیڈر بننا ہو تو تم لیڈر بنو گے، اور ایسا لیڈر بنایا کہ جب کہا جاتا تو ان لیڈر سے کہ تم کو فالوور بننا ہے، وہ فوراً فالوور بن جاتے تھے. یہ معاملہ ہوتا تھا. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے ایک لشکر تیار کیا تھا اور اسامہ بن زید کو اس کا سپہ سالار بنایا تھا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت کم عمر صحابی تھے، 17-18 سال کے تھے بمشکل. اور ان کی فوج میں کون کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، لیڈر کے فالوور. اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تو انہوں نے اسامہ بن زید سے اجازت لی تھی جا کے کہ آپ اجازت دیں تو میں لشکر میں نہ جاؤں. یہ عاجزی، اور عاجزی کمزوری کی وجہ سے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عاجزی شاید کمزوری کی علامت ہوتی ہے، عاجزی اسٹرینتھ کی علامت ہوتی ہے. جو مضبوط ہوتے ہیں وہ جھک سکتے ہیں، جو برٹل ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جھک نہیں سکتے بالکل. تو جھک جانے میں کبھی بھی انسان کو کوئی بھی اپنے لیے آر نہیں محسوس کرنا چاہیے. ہاں غلطی ہوئی، آئی ایم سوری، مجھ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، آئی ایم سوری، کوئی بڑی بات ایسی نہیں ہے اس میں. تو کہا کہ تم ہمت کبھی نہیں ہارنا، اللہ سے مدد مانگو، تکبر نہیں کرنا، یعنی اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، کبھی ہمت نہیں ہارنا. کیا آپ نے دیکھے روح پھونکی ہے انسانوں کے اندر ہمت اور جہاد کی. کیا آپ نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تیرے اوپر کوئی چیز آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، ہرگز مت کہنا لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں نے اس کے بجائے یہ کر لیا ہوتا تو یوں اور یوں ہو جاتا. یہ کہتے ہیں ہم، کہتے ہیں. اور ہمارا فیوریٹ تکیہ کلام کیا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کی اوریکل اتری ہیں جیسے. سارا جب مستقبل کا پتہ ہے تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے ہمیں؟ یہ کیا مطلب ہمارا یہ کہنے سے مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. یہ کس قسم کی شخصیت کی عکاسی کر رہا ہے؟ تکبر ہے. یہ تکبر کی عکاسی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے انڈیکیشنز ہوتے ہیں، سمٹمز ہوتے ہیں. سمٹم سے بیماریوں کو پکڑنا ہے. ہمیں اپنا علاج حتی الامکان خود کرنے کی ضرورت ہے. اپنی پرسنالٹی کا انالیسس کرتے رہیں اور وہ الفاظ، وہ جملے، وہ عمل، وہ ریاکشن مائنس کرتے رہیں کہ جو میری شخصیت کو داغدار کر رہے ہیں، جو اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں. کانسٹنٹ ایڈیٹنگ جو ہے نا، سینسرشپ چلتی رہتی ہے انسان کی اپنی. ایک برائی نکالتے ہیں پھر کوئی اور آ جاتی ہے، پھر اس پہ کام شروع کرتا ہے انسان. خیر ہم فرشتے تو نہیں بنیں گے نا، لیکن ہمیشہ اپنے اوپر نظر رکھیں. تو اب کیا نہیں کہنا، کیا حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ یہ نہیں کہنا لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں نے اس وقت یہ کر لیا ہوتا. تو ہمیں کیا نہیں کہنا؟
کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ ہوگا، میں تو پہلے ہی منع کیا تھا. یہ نہیں کہنا کاش میں نے اس وقت یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اس وقت یہ سوچ لیا ہوتا، کاش میں نے اس وقت یہ کر لیا ہوتا. نہ، وہ ہو چکا. ماضی کبھی ریوائنڈ نہیں ہو سکتا، ماضی کبھی ری رائٹ نہیں ہو سکتا، ماضی کبھی لوٹ کے نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو لوٹ کر نہ آئے، وہ جوانی دیکھی جو آ کے نہ جائے، وہ بڑھاپا دیکھا. تو یہ ہے دراصل جو چلا گیا وہ چلا گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا. آگے دیکھیں، آگے فارورڈ تھنکنگ کہ اب سولوشن کیا ہے. ٹھیک ہے؟ ماضی کو دیکھنا پارٹ آف دا پرابلم ہے، مستقبل کو دیکھنا پارٹ آف دا سولوشن ہے. تو جب یہ نہیں کہیں تو پھر کیا کہیں؟ آپ نے بتایا وَلَٰكِنْ قُلْ، بلکہ کہہ قدر اللہ ما شاء فعل، کہو اللہ نے یہ مقدر فرمایا، جو اس نے چاہا وہ کیا. ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا. یاد دلا دیں اپنے آپ کو کہ اگر یہ ریوائنڈ کر کے میں پھر ماضی میں پہنچ گئی ایٹ دس پوائنٹ آف ان ٹائم آف مائی لائف، جس کا مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، اور اس پوائنٹ سے میں ری اسٹارٹ اگر کروں گی زندگی، تب بھی یہی فیصلہ کروں گی، تب بھی ایسا ہی ہوگا. یاد رکھیں. اور یہ سوچیں کہ اگر اس گھر کے بجائے یہ گھر لیا ہوتا تب بھی یہی مسئلہ ہوتا، اس کاروبار کے بجائے یہ کاروبار شروع کیا ہوتا تب بھی یہی مسئلہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ قسمت میں لکھا تھا. آپ نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ، یہ جو کلمہ ہے لو، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے. پھر شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، دل کو جلاتا ہے، دل جل بھن کے کباب ہوتا رہتا ہے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب انسان اپنے آپ کو پرسکون نہیں رکھتا اندر سے، تو پھر وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام دنیا میں نہیں کر سکتا. اندر ہی گھٹن رہے گی، اندر ہی رنج غم کے طوفان اور وبال اٹھتے رہیں گے، تو کیا پازیٹیوٹی ہوگی بتائیں؟ جو دل کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، ایسے لوگ پہ نیگیٹو وائبس ہی دیتے رہتے ہیں دوسروں کو بھی، اور بڑی ریپلسو ہوتی ہے نیگیٹو وائبس. انسان بیٹھنا نہیں چاہتا ایسے لوگوں کے پاس جو ہر وقت ڈومسڈے سینیریو یا شکایتوں کے پلندے بیان کرتے رہتے ہیں. تو مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا، لو کے کئی معنی ہوتے ہیں، دراصل تھوڑی بہت گرامر بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، تو لہٰذا ایک لو آتا ہے ناممکنات کے لیے، یہ لو کا ترجمہ ہے کاش. ایک ہوتا ہے نا اگر، تو یہ تمنا ہے. تمنا کیسی؟ جو ناممکن ہے، جس کا پورا ہونا، یہ اس کے لیے لو استعمال ہوا ہے. ایک اگر والا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے. کاش والا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، کاش یہ ہو جاتا، آئی وش. ہمیں آئی وش کو کس سے ریپلیس کرنا ہے؟ آئی ہوپ. کاش کو کس سے کرنا ہے؟ انشاءاللہ سے. اگلی حدیث دیکھیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قال عفو عن نساء الناس، تم پرائی عورتوں سے تعلق رکھنے سے بچو. یہ عفو کہاں سے آیا؟ عفت سے. عفت کس کو کہتے ہیں؟ عصمت کو، حیا کو، شرم کو. حرام تعلق سے بچنا، اپنی شرم اور حیا کی حفاظت کرنا. تو یہ عفو کس سے کہہ رہے ہیں؟ عورتوں سے کہ مردوں سے؟ تو مردوں کے اندر شرم ہونی چاہیے، یعنی یہ شرم ہونا مردوں میں کوئی مردانہ کمزوری کی علامت ہے؟ یہ کوئی ان کا ایک ایگو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اگر انہوں نے شرم کری. مرد کی طاقت حیا کے اندر ہے. جتنا پرکشش بیوی کو با حیا شوہر لگتا ہے، کبھی اس کو بے حیا شوہر ایسا نہیں لگ سکتا. تو یہ بڑی پرکشش چیز ہے حیا. عورت کا تو ہے ہی زیور، مرد کا بھی زیور ہے. آپ نے پہلے مردوں سے خطاب کیا ہے، عفو عن نساء الناس، پرائی عورتوں سے تعلق رکھنے سے بچو، اجنبی عورتوں کو مت دیکھو. گھورنا تو بہت دور کی بات ہے. یغضوا من ابصارہم، تمہیں تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا ان کو. تو کیا ہوگا اگر تم دوسروں کی عورتوں کو نہیں گھورو گے، نہیں دیکھو گے، تم ان سے تعلق سے بچو گے؟ تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں دوسرے مردوں سے تعلق رکھنے سے محفوظ رہیں گی. یہ آپ دیکھیے، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کیسے بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کی رسپانسبلٹی ہم کہتے ہیں عورت کے اوپر ہے، کہ عورت کو چاہیے کہ وہ 7 پردے ڈال لے اپنے اوپر.
آنکھیں بھی نظر نہیں آئیں، کھال اتنی سی بھی نظر نہ آئے، اس کی آواز بھی نہ سنائی دے، آواز کا بھی پردہ ہے، رائٹ؟ اگر مرد آوارہ ہیں، بد نظر ہیں، تو عورت 7 یا 70 پردے بھی ڈال لے گی اپنے اوپر، تب بھی اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. کیا ہے؟ where there is a will there is a way. اگر ان کا ارادہ ہے اس ارادے کو پورا کر لیں گے. تو اصل ذمہ داری معاشرے کی طہارت کی، معاشرے کی پاکیزگی کی، اس کی حفاظت کی مردوں کے اوپر ہے. قوام کیسے بنایا اللہ نے ان کو؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو، ہم جو کہتے ہیں نا مذکر مؤنث، مذکر کیا ہے؟ ذکر یذکر تذکیر، مذکر یاد دلایا جانے والا. اصل میں تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا تھا، ضمنی طور پہ پھر حوا علیہ السلام کو بھی شامل کیا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ. مجھ پہ آپ پہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتی اگر مرد آوارہ ہیں اور ان کے اندر یہ آوارگی کے، بے غیرتی کے، بے حیائی کے، زنا کے رجحانات ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو پہلے آپ نے ان کو ایڈریس کیا اور پھر اس کا جو ایفیکٹ بتایا کہ تمہاری عورتیں پاکیزہ رہیں گی. اور کیا فرمایا؟ وَبَرُّوا آبَاءَكُمْ، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. تبرکم ابناؤکم، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. وہی کاز اینڈ ایفیکٹ. جو لیڈر ہے وہ لیڈرشپ پوزیشن میں اپنا رول ادا کر کے دکھائے، لیڈ فرام دا فرنٹ. ومن اتاہ اخوہ متنصلا، اور کسی کے پاس اس کا بھائی شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہوا آئے، فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ مُحِقًّا أَوْ كَانَ مُبْطِلًا. تو جس آدمی کے پاس اس کا مسلمان بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے، اس کو غلطی معاف کر دینی چاہیے. کتنی دفعہ پھر ہم کیا جملہ بولتے ہیں؟ کبھی نہیں معاف کروں گی، ہرگز نہیں معاف کروں گی، قیامت کے دن تک معاف نہیں کروں گی. اب یہ جملہ ہمیں مائنس کر دینا. اگر کوئی بولتا ہے ہم میں سے، اول تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ جملہ نہیں بولتا ہوگا، لیکن اگر کوئی بولتا ہے یا ہم کسی کو بولتے ہوئے سنیں گے، ہم کہیں گے کہ اللہ کا واسطہ ایسے نہیں کہیں. وہ سوری کہہ رہا ہے، بات مان لیں. تو اگر کوئی مسلمان بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے تو اس کی غلطی معاف کر دینی چاہیے اور اس کا عذر قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ صحیح کہہ رہا ہو یا غلط کہہ رہا ہو. ہم کہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں، دیکھ لینا میں کہہ رہی ہوں، دوبارہ ایسے ہی کریں گے، پھر یہی کریں گے، میں کہہ رہی ہوں. تو یاد رکھیں پاور آف ورڈز. الفاظ کے اندر بہت اثر، بڑی تاثیر، بہت وزن ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ جو کہتے ہیں ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھ لینا یہ تو پھر ایسے ہی کریں گے، نیکسٹ ٹائم پھر یہی ہوگا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں بددعائیں دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ نیکسٹ ٹائم پھر برا ہوگا؟ اچھی اچھی باتیں نکالیں. اچھا یہ دیکھیں آگے کیا فرمایا کہ اگر کوئی معافی مانگنے آیا اور اس کو معاف اگر نہیں کیا، فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے ایسا نہیں کیا، یعنی معافی مانگنے والے کو معاف نہیں کیا، لم یرد علی الحوض، وہ حوض پر مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا. یعنی آب کوثر نہیں ملے گا اس کو. حوض کوثر سے آپ نے کہا میں پانی نہیں پلاؤں گا اس کو. یہ ہے تعلق جو مسلمان کو مسلمان سے رکھنا چاہیے. اب آپ کہیں لو منافقوں کا تو الگ ہی معاملہ ہے، ہم منافقوں کی بات نہیں کریں، اللہ نہ کرے میں اور آپ منافق ہوں، اللہ بچائے. نارمل زندگی کی بات ہے، بچے ہیں، گھر کام کرنے والے، رشتہ دار، پتہ ہے 2 برتن ہوتے ہیں وہ کھڑا کیے جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، فوراً معاف کر دینا چاہیے، دل صاف کر لینا چاہیے. حاکم میں یہ حدیث موجود ہے. اگلی حدیث احمد میں اور البیہقی میں. دیکھیں بعض لوگ اس کو بہیقی پڑھتے ہیں، پلیز آپ بہیقی نہیں کہیں گی. کیا لفظ ہے یہ بولیے؟ بیہقی. کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ جی ہاں بیہقی. بیہقی ہے کہ بیہقی؟ جی ہاں. عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قال، انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4، 4 چیزیں، اذا کن فیک، اگر وہ 4 چیزیں تیرے اندر ہیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو کوئی نقصان نہیں، ساری دنیا تیرے ہاتھ سے چلی جائے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حفظ امانتیں، امانت کی حفاظت کرنا. امانت یہ صرف سونے اور چاندی کی نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہے؟ باتوں کی.
المجالس بالامانہ. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، پلیز اس میٹنگ کی باتیں کسی اور کو نہیں بتائیے گا. آٹومیٹک ہے یہ آٹو ہے کہ ہم جو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں ہمیں کسی کو نہیں بتانا. تو میٹنگ سے نکل کر کیا کہنا ہے، پھر کمرے سے نکل کے کیا اعلان کرنا ہے؟ ہم سے کہے کسی کو نہیں بتانا کیا ہوا ہے، کسی کو نہیں بتانا کیا ہوا ہے. نہیں، یہ نہیں کہنا. نہ بتانا ہے نہ چھپانا ہے، خاموش. کوئی پوچھے کیا ہوا، کوئی تجسس کرے، کہنا کہ ہاں چند باتیں ہوئیں. تو یہ ہر مجلس کے لیے. دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی ہیں نا چیزیں. ایک مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے بالکل مناسب ہوتی ہے، اس مجلس سے نکل کر وہ کسی اور جگہ جاتی ہے، آؤٹ آف پلیس ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی ہے، 100 غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں. تو حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنی ہے، رازوں کی حفاظت کرنی ہے. خاص طور پہ اپنے بچوں کو ہم بتا دیں کہ اپنے سسرالوں کی تم باتیں ہم سے نہیں کیا کرو. ان کی خرابیاں، کمزوریاں، برائیاں نہیں ٹٹولنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی مشورہ دینا ہے یا کوئی ان کو گائیڈ کرنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. وصدق حدیث، اور بات میں سچائی. اور ایک اور بہت بڑی امانت کیا ہوتی ہے؟ حافظات للغیب میں کیا پڑھا تھا؟ شوہر بیوی کے آپس کے معاملے کبھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری مسئلہ کھڑا ہو گیا ہو. تو یہ کوئی نعوذ باللہ نوٹس کمپیئر کرنے کی چیز نہیں ہے کہ تمہارے بیڈ روم میں کیا ہوتا ہے اور میرے بیڈ روم میں کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. وصدق حدیث، باتوں میں سچائی. سچائی سے مراد کیا ہے کہ بیلنسڈ گفتگو کرنی چاہیے، نہ مبالغہ کرے انسان اور نہ انڈر رپورٹنگ کرے، نہ اوور رپورٹنگ. وحسن خلیقت، اور حسن خلق ہونا چاہیے، اچھا اخلاق ہونا چاہیے. وعفت فی طعمۃ، اور کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا. یہاں عفت کا لفظ کتنا امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کہ کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری کرنا. اگر یہ 4 چیزیں حاصل ہیں تو کہ تم حلال کھاتے ہو، اخلاق تمہارا اچھا ہے، تم سچ بولتے ہو. وہ کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ اونلی ٹروتھ اینڈ نتھنگ بٹ دا ٹروتھ. سچ بولنا، اور سچ بولنے کے ساتھ حکمت بھی مانگیں. آپ کہیں ہاں ہم سے کہا تھا سچ بولنا. کسی نے بہت شوق سے کھانے پر بلایا، پوچھا کیسا تھا کھانا؟ اتنا بدترین پکایا آپ نے، آپ کے تو ہاتھ میں مزہ نہیں ہے. کہا میں نے تو سچ بولنے کا سوچا ہی، سچ ہی بولوں گی میں تو. سچ کے ساتھ حکمت مانگیں. کسی نے کہا دیکھیں لگ رہا ہے نا میرا ویٹ کم ہو گیا، مجھے تو آپ پہلے سے زیادہ موٹی لگ رہی ہیں. یہ اس طرح کا سچ نہیں بولنا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ حسن الخلق بھی ساتھ ہی کہا، صدق و حدیث اور حسن خلیقت، دونوں چیزیں ساتھ بتائی ہیں. کسی کی اصلاح کے لیے کچھ کہنا ہے، نعوذ باللہ اس طرح سچ کسی کے سر پہ نہیں دے مارا جاتا. ہم نے دیکھا انبیاء سے بڑھ کر سچا کون ہوتا تھا، کس حکمت کے ساتھ سچ بولا کرتے تھے، کس خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں. تو کھانا اس کا حلال ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے، بات میں سچا ہے اور امانت کی حفاظت کرتا ہے. بس اللہ کی نظر میں وہ بہت ہی سچا اور اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنائے. تب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک سوال کرتا ہوں تجھ سے، الصحت صحت کا. صحت کی حفاظت امانت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا نا حفظ و امانت، یہ بھی امانت کا حصہ ہے. اللہ نے جسم دیا ہے ہم کو، ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے، ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ہمیں اس کو نرچر کرنا ہے. ہم اس کو ڈپرائیو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، کھانے کا خیال رکھیں، جو غذائیں سوٹ نہیں کرتی نہیں کھائیں. وزن بہت کم ہے، وزن کو نارمل لیول پر لے کر آئیں. وزن بہت زیادہ ہے، وزن کو نارمل لیول پر لے کر آئیں. کوئی بیماری ہے، علاج کریں. علاج کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان کیئرلیس نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے اب تو ہے، ڈائبٹیز ہے میٹھا نہیں کھائیں. ہر طرح سے علاج کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں. ایکسرسائز انتہائی ضروری چیز ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے. والعفت، اور پاک دامنی کتنی خوبصورت چیز ہے. سچ جتنی آج دنیا کو عفت کی ضرورت ہے شاید آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوگی. اتنا بڑا فتنہ آج کل بے حیائی کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ باحیا بنا دے. سب کو اللہ تو عفت عطا فرما دے
اور یہ عفت کا تعلق صرف اسلام سے تھوڑی ہے، انسان کی فطرت کے اندر گندھی ہوئی ہے۔ کافر بھی بہت باحیا ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے کافر جو ہیں وہ سارے کے سارے بے حیا ہیں اور ایبسلیوٹ بریزن ہیں، نہیں، ان کے اندر بھی حیا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے صدی کے شروع تک کیسے لباس ہوتا تھا عورتوں کا ساری دنیا میں، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، مسلمانوں کو تو خیر اپنی ہی شان تھی خواتین کی الحمدللہ، اور اللہ کا لاکھ احسان ہے وہ دوبارہ وہ شان ہم دیکھ رہے ہیں عورتوں کی، مسلمان خواتین کی۔ کافر خواتین بھی پوری آستینیں، ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا اور یہاں تک ان کے گلے ہوا کرتے تھے، پھر وہ ہیٹس وغیرہ پہنتی تھیں جب گھروں سے نکلتی تھیں۔ تو جب یہ تھا تو دوبارہ بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عفت عطا فرمائے، والامانت، اور اللہ میں تجھ سے امانت کا سوال کرتا ہوں، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کا۔ اور اچھے اخلاق میں یاد ہے ہمیں ایکسٹریم ریئیکشن سے اگر بچنے کی توفیق مل گئی، ہمارا اخلاق خود بخود کنٹرول میں آ جائے گا، نہ غصے میں آپے سے باہر ہوں، نہ غم میں آپے سے باہر ہوں، اور نہ خوشی کے اندر۔ اپنے آپ کو تھام کے رکھیں، تھامیں اپنے آپ کو، سیلف کنٹرول بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ چھوٹی سی بات حسن الخلق کے بارے میں، کچھ چیزیں جو اخلاق خراب کرتی ہیں وہ تو ہیں ہی ہمارے سامنے۔ بعض دفعہ ہم دوسروں کا جھنڈا ایسا لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنا اخلاق خراب کر لیتے ہیں۔ آپ کہیں وہ کیسے، وہ ایسے۔ سمپل مثال جو آپ سب سمجھ سکتی ہیں مجھ سمیت، ایک خاتون ہے جو ہماری امی کی ساس ہیں یا نند ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق ہو سکتا ہے ان سے اچھا نہ ہو، ویسے ہمارے ہیں مسئلے اس رشتے کے اندر تو بہت ہی کڑواہٹ ہے نا، حد سے زیادہ، اور اللہ جانے کیوں ہے لیکن ہے، بہرحال ہونی نہیں چاہیے۔ اچھا، وہ جو ایک خاتون ہیں جو کسی کی ساس اور کسی کی نند ہیں، تو وہ کسی کی دادی اور پھوپھی ہیں۔ اب اگر ماں کا تعلق اپنی ساس اپنی نند سے اچھا نہیں ہے تو کیا بیٹی اور بیٹے کا تعلق جو ہے تو وہ جو ہے اپنی دادی اپنی پھوپھی سے اچھا ہونا چاہیے کہ برا؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میری پھوپھی بہت بری ہیں، بھئی تمہارا کیا بگاڑا پھوپھی نے، میری امی کو بہت تنگ کیا تھا۔ امی کی فائٹ امی تک چھوڑ دیں، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تمہاری پھوپھی نے تمہاری امی کے ساتھ کیا کیا تھا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تم نے اپنی پھوپھی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ رحمی رشتہ تھا تمہارا، خون کا رشتہ، تمہارے والد کی بہن تھیں وہ، تو برا بھلا کہتی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ اچھا اخلاق ہے تو دوسروں کی جنگیں دوسروں تک رہنے دیں، اپنا اخلاق نہیں بگاڑنا ہم کو کسی اور کی وجہ سے۔ یہ بعض دفعہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم دوسروں کے اینک لگا کر اور دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ دوسروں کا نمبر الگ ہے، میرا نمبر ڈیفرنٹ ہے، تو کبھی کسی اور کی اینک سے کسی رشتے کو نہیں دیکھنا، اپنے تعلق سے دیکھیں کہ میرے ساتھ کوئی کیسا ہے۔ تو یہ حسن الخلق میں یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے، ورضا بالقدر، اور اللہ تقدیر پر راضی رہنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وہ بھی جو گھٹن آتی ہے نا اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، انسان اپنے آپ کو بلیم کرتا رہتا ہے، اس سے بھی اخلاق جو ہیں بگڑ جاتے ہیں، اور پھر دوسروں پہ رش کرتا ہے انسان کہ ہائے وہ دیکھو کتنا صحیح فیصلہ کیا نا انہوں نے، اور میں دیکھو میں کتنی بے وقوف تھی، میری تو قسمت کیسی پھوٹی تھی۔ نہیں، اس کی قسمت ایسی ہی تھی، اس کی قسمت پر بھی راضی رہیں۔ رضا بالقدر کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، اپنی تقدیر پر بھی راضی رہنا اور دوسرے کی تقدیر پر بھی راضی رہنا۔ اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا، اللہ مبارک کرے، میرے لیے اللہ نے یہ لکھا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے مبارک کرے، اچھی چیزیں نعمتیں، اور جو کمی بیشی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تو کبھی کسی سے حسد نہیں کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر پر ناراضگی کی علامت ہے، تقدیر کے فیصلوں پہ خفا ہونا۔ تو ہمیں کاش کو کس سے ریپلیس کرنا ہے؟ انشاءاللہ سے۔ آئی وش کو کس سے ریپلیس کرنا ہے؟ آئی ہوپ سے انشاءاللہ۔ ایک دعا ہے اور 3 حدیثیں ہیں، 80% سائیکالوجی تو اسی کے اندر آ گئی ہے۔ واقعی کسی کی کاؤنسلنگ اگر کرنی ہے نا ہمیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا اگر آپ سکھا کے ایکسپلین کر دیں گی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یقیناً سکون ملے گا ان کو۔ چلیں میں پڑھتی ہوں، میرے پیچھے پڑھیں۔ اللہم انی اسألک الصحت۔ اچھا، کس کی صحت؟ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے صحت کا۔ کس کی صحت؟ اپنی، اور کسی اور کو ذہن میں لانا ہے تو اس کو بھی ذہن میں لیں۔
میرے بچوں کی، میرے بہن بھائیوں کی، والدین کی کوئی ذہنی پرابلم ہے، کوئی جسمانی ایشو ہے، کوئی ایشو، جو بھی صحت کا مسئلہ ہے. انسان کو مینٹل النیسز بھی ہو سکتی ہیں اور فزیکل النیسز بھی ہو سکتی ہیں. کسی اور کو بھی ہم تصور میں لا سکتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں صحت کا. والعفت والامانت وحسن الخلق والرضا بالقدر. بہت دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اسی وقت اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اس یقین کے ساتھ کہ میں نے مانگی اور قبول ہو گئی اور میں ایسی ہی ہو گئی انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین.